قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نارمڈیج پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج میں قاری صاحب سے ایک ذاتی نوعیت کا سوال پوچھوں گا. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قاری صاحب، اکثر دیکھا ہے کہ آپ ہر قسم کے مریض کو استغفار کی جو پڑھائی ہے یہ لازمی دیتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ عدنان بھائی، بہت اچھا آپ کا سوال ہے جی. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے جتنے فوائد استغفر اللہ کے استغفار کے پڑھے ہیں، استغفار کرنے کا جتنا فائدہ قرآن و حدیث میں نے پڑھا ہے، شاید کسی اور چیز کا اتنا نہ پڑھا. اچھا. اتنا زیادہ فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار کرو گے، سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. تمہیں مال کی ضرورت ہے، مال دوں گا. اولاد کی ضرورت ہے، اولاد دوں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں نہریں دوں گا، باغات دوں گا. اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں. کرنا کیا ہے؟ ایک عمل ہے، استغفار کرنا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بندہ ایک آیا. جی. اس نے سوال کیا، جی بارش نہیں ہو رہی، ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی. پڑھا رہے تھے تو اسے کہتے اپنے علاقے میں جاؤ اور لوگوں کو استغفار شروع کر دیں. اچھا. دوسرا آیا، اس نے کہا جی میرے پاس اولاد نہیں ہے، مجھے کچھ بتائیں. کہتے جا اپنے تو بھی شروع کر دے استغفار، اپنی وائف کو بھی کہہ استغفار شروع کر دے کثرت سے. تیسرا بندہ آیا، اس نے مال کی کمی کا کہا کہ میں مالی لحاظ سے بہت تنگ ہوں. انہوں نے کہا استغفار شروع کر دی. اچھا. شاگردوں نے پوچھا استاد جی سوال تین ہے، آپ نے جواب ایک ہی دیا. انہوں نے کہا یہ قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی، اللہ خود فرما رہے استغفار کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ فرماتے ہیں میں وافر کر دیتا ہوں، بارشیں بھی دوں گا، تمہیں اولاد بھی دیتا ہوں، مال میں بھی میں برکتیں کر دیتا ہوں. ایک عمل کتنے فائدے بتائے اللہ نے؟ 5 فائدے، بہت سارے فائدے. بالکل ایک عمل. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کل ہر بندہ پریشان ہے، اسی وجہ سے میں استغفار ساتھ میں دیتا ہوں. ہر بندے کی پریشانی تکلیف کوئی نہ کوئی مبتلا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو بندہ استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، اللہ اس کو ہر مشکل سے، پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر غم سے نجات دیتے ہیں، اور اسے رزق وہاں سے دیا جاتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. اب اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، استغفار کرو گے پریشانیاں ختم، استغفار کرو گے تکلیفیں ختم، استغفار کرو گے غموں سے نجات مل جائے گی، اور استغفار کرو گے تمہیں وہاں سے مال دیا جائے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے. عموماً عوام کے مسائل میں سے یہ پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم، رکاوٹیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ہر طرح کی رکاوٹ کو ختم کرنے کا وظیفہ، ہر طرح کی پریشانی، کچھ نہیں آتا آپ کو، کوئی رستہ نہیں نظر آ رہا، آپ ایک عمل شروع کر لیں، ایک کام شروع کر لیں، جو ہے وہ ایک عمل، وہ استغفار ہے، اللہ سے رجوع ہے. جب آپ اللہ سے رجوع کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، اللہ آپ کے سارے معاملات آسان کر دیں گے. اچھا، جادو کے مریضوں کو ہم یہ عمل بہت مجرب ہے. جادو کے مریض، سعودیہ میں ایک کمیٹی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا. وہ صاحب جو وہاں پر ان کے اس کمیٹی کے ایک شعبہ ہے جادوگروں کو پکڑنا اور سرات دلوانا، اس کے جو بڑے ہیں شیخ عادل بن طاہر المقبل، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک واقعہ کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش ہے. ایک مریض آیا میرے پاس، ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میرا بیٹے پر جادو کا مسئلہ ہے، محبت کا جادو کسی لڑکی نے کیا ہے، نہ وہ کوئی کام کرتا ہے نہ پڑھتا ہے، کچھ نہیں کرتا، وہ بس اسی لڑکی کے بارے میں سوچ میں گم اور مجنون سا ہو گیا. اچھا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے 2 عمل میں بتا رہا ہوں، یہ تم نے شروع کر دینے، تمہارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. کہ جی بتائیں. اس نے کہا ایک تو تم نے تہجد کی نماز شروع کر دینی سارے گھر والوں نے، اور دوسرا استغفار سارے گھر والے شروع کر دو کثرت سے. انہوں نے جی یہ عمل شروع کر دیا. ابھی 4تھا دن ہے، ان کو 3 دن انہوں نے کیا. 4تھا دن تہجد کے لیے وہ بندہ اٹھتا ہے اور اس کو کال آتی ہے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے پر جو جادو ہے وہ کہاں دفن ہے؟ اس نے کہا جی ضرور جاننا چاہتا ہوں. بتایا گیا فلاں فلاں جگہ، نشانیاں ساری بتائیں گی، وہاں پر جاؤ گے، وہاں کھدائی کرو گے تو وہاں جادو مل جائے گا. وہ کیا، جا کر وہاں سے اس نے جادو نکال لیا. پھر 5واں دن ہوا، پھر کال آئی اس کو، تہجد کے وقت یہ نماز پڑھنے لگا تو کال آئی کہ تیرے بیٹے پر ایک اور جادو بھی ہے، وہ فلاں جگہ پر دفن ہے. یہ بندہ صبح گیا ہے، جا کے اس نے جادو نکال دیا.
جب جادو کو اکھاڑ دیا جائے، نکال دیا جائے، تو اس کا اثر اللہ کے فضل سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ بندہ جو ہے اس نے جادو کو نکال دیا، اس کا بیٹا بہتر ہو گیا، ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دن گزرے، یہ میرے پاس دوبارہ آیا بندہ، اور اب اس کے خوشی سے آنسو نکل رہے۔ کہتا کیسا آپ نے عمل بتایا، کیسا عمل ہے جس سے مجھے جادو کی جگہ بتا دی گئی؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہاں دفن ہے، کیا ہے۔ بھئی اللہ سے رجوع کرو، یہ دو طریقے کر لو، استغفار، تہجد کی نماز، یہ دو عمل اپنی زندگی میں لے آؤ، آپ کی پریشانیاں ختم، آپ کی تکلیفیں ختم۔ جب اللہ سے بندہ رابطے میں ہو جاتا ہے، پریشانیاں اللہ ختم کر دیتے ہیں، تکلیفیں ختم کر دیتے ہیں، معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ میرے اسی طرح واقعہ ملتا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی واقعہ ہے کہ وہ جا رہے تھے سفر پہ، تو راستے میں رات ہو گئی، ایک مسجد میں گئے، بستی کے قریب تھے، پڑاؤ ڈالا، مسجد میں گئے، اور وہاں پر جا کے انہیں کہنے لگے کہ یار میں چاہتا ہوں کہ میں رات ادھر آرام کر لوں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے انتظامیہ نے یہ اجازت نہیں دے رکھی کہ ہم کسی کو رات رکنے دیں۔ امام صاحب نے اصرار کیا کہ یار میں مسافر ہوں، مہربانی کریں، میں آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا، لیکن مجھے رات یہاں پر آرام کرنے دیں۔ انہوں نے بندے نے ایک نے پکڑا اور باہر جا کر بٹھا دیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں اجازت نہیں، الاؤ نہیں ہے کہ مسجد میں کسی کو رات سلایا جائے۔ امام صاحب وہاں پر ہی باہر ٹیک لگائی اور سو گئے۔ اس نے مسجد بند کی، چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی آپ مسافر ہیں؟ امام صاحب نے کہا میں مسافر ہوں۔ اس نے کہا جی میرے مہمان بنے۔ امام صاحب چل پڑے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ پڑھتا جا رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہتے ہیں میں بڑھا رہا ہوں۔ اس کے گھر گئے ہیں تو اس کا گھر ایک ہوٹل ٹائپ، جیسے وہ تندور تھا اور روٹیاں لگانے کا اس کا پیشہ تھا۔ کہتے وہ آٹا بنا رہا ہے تو پڑھی جا رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ روٹیاں بنا رہا ہے تو پڑھی جا رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام صاحب کہتے ہیں میں بڑا حیران، کوئی بھی کام کرتا ہے استغفار پڑھی جا رہا ہے۔ کہتے جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے کھانا لے کر آیا، تو میں نے اسے سوال کیا کہ اللہ کے بندے تو ہر ٹائم استغفار پڑھتا رہتا ہے، تجھے اس کے بدلے میں کچھ ملا بھی ہے؟ اس نے کہا جی لمبی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ استغفار پڑھنے کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اتنا مال دے دیا کہ میرے سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ دوسرا اس نے کہا استغفار کی برکت یہ ہے کہ میری کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتے، میں اللہ سے جو بھی مانگتا ہوں اللہ عطا کرتے تھے۔ ہاں ایک دعا ہے میں نے ابھی مانگنی شروع کی ہے، میری بڑی خواہش ہے اللہ تعالیٰ میری ملاقات وقت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کروا دے، بڑے نیک بندے، تو میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں ہنس پڑا، اور میں نے کہا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ کے فرشتے مجھے تیری طرف لے کر آئے ہیں۔ جب استغفار بندہ پڑھتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، پھر اس طرح بند راستے بھی کھل جاتے ہیں، پھر وہ جو چیزیں آپ نے گمان بھی نہیں کی ہوتی ادھر سے راستے بن جاتے ہیں۔ بالکل استغفار کرو، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ استغفار کرو گے پریشانیاں تکلیفیں مصیبتیں ختم، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور کرنا یقین کے ساتھ ہے۔ پھر استغفار بھی مختلف قسم کے ہیں۔ اب سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کون سا استغفار کریں؟ تو اصل لفظ استغفار اردو زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے جو ہے وہ توبہ کے ہیں، رجوع کے ہیں، بخشش کے ہیں۔ آپ اکیلا استغفر اللہ بھی پڑھیں تو وہ بھی کافی ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کا ہر چیز کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ اکیلا استغفر اللہ اور چیز ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ اور چیز ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کا فائدہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کا جتنا بھی بڑا گناہ ہو وہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کلمہ اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اس لیے آپ کی کوئی پریشانی ہے اللہ کا وعدہ ہے، پریشانی تکلیفیں مصیبتیں کوئی بھی مسئلہ ہے آپ استغفار شروع کر لیں۔ اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ ہم ہر مریض کو جو ہے وہ استغفار کرواتے ہیں، ہم ہر مریض کو جو ہے وہ یہ عمل شروع کرواتے ہیں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزي